نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سدا خوش رہیں اور ہمیشہ پھولوں کی طرح مسکراتے رہیں، آمین ثم آمین۔ دوستو، آپ لوگوں کا ہوسٹ بھائی فیاض ٹارگٹ ٹی وی کی جانب سے ایک نئی اور مختصر ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل کرم سے سردار دو جہاں آقائے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پاک قول سنیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس قول کو بہت ہی غور کے ساتھ سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جب نماز کے لیے بلایا جاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول ہو جاتی ہے۔ مسند احمد بحوالہ نمبر حدیث 1264۔ دوستو، یہاں پر جو بات ہوئی ہے اس حدیث شریف میں کہ جب نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، اس سے مراد مؤذن کی اذان ہے۔ یہ ایک جامع اور مستقل دعوت ہے۔ جب مؤذن بہت ہی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ یہ بولتا ہے اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ مؤذن کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا رسول ہے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ، نماز کے لیے آؤ۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، کامیابی کے لیے آؤ، کامیابی کے لیے آؤ۔ اللہ اکبر اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اور اللہ کی سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ دوستو، یہ ایک مستقل دعوت ہے۔ آج آپ خود ہی دیکھ لیں کہ ایک چوراہے پر ایک بندہ کھڑا ہو کے یہ آوازیں دے کہ کامیابی کے لیے آؤ، کامیابی کے لیے آؤ، تو دوستو سارے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے۔ لیکن مؤذن 5 وقت کی نماز کے لیے بلاتا ہے، تو جب یہ مؤذن بلاتا ہے اور مقتدی جتنے بھی ہوتے ہیں اس اذان کو سنتے ہیں امتی، اور جب اس اذان کی اس مؤذن کے پیچھے جواب دیتے ہیں تو آسمان کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور پھر یہ مومن بندہ جو ہے دوستو، اگر مؤذن اپنے لیے دعا کرتا ہے اور یہ باقی سننے والے اپنے لیے دعا مانگے، تو دوستو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور برکت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو ایسے میں ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، امید ہے کہ یہ نشست جو ہے یہ بہت قیمتی ہوئی ہوگی آپ لوگوں کے لیے، اور آپ لوگوں کو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ مؤذن کی اذان کے بعد دعا مانگنا کتنی بڑی فضیلت کی حامل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس بابرکت حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا بہت زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب کے ساتھ شیئر کریں، سب کو بتائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیت رہیں، آباد رہیں۔